اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ اما عرضت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں عالم برزخ جو موت سے لے کر قیامت تک انسان جن حالات کے ساتھ دوچار ہو سکتا ہے ان کا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ آج کی مجلس میں اس آخرت کے دن کا جسے یوم القیامت کہتے ہیں اس کی ہولناکیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے تاکہ میں اور آپ اس کے متعلق کچھ تیاری کر سکیں۔ ہر مسلمان کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، اسلام کے 5 رکن ہیں اور ایمان کے 6 رکن ہیں۔ ارکان اسلام میں ایک رکن یہ بھی ہے کہ یوم القیامہ، یوم آخرت پہ ایمان رکھنا۔ یوم الآخرت کیا ہے؟ یہ کب آئے گا؟ اس کے متعلق بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ جب تک وحی نہیں آتی اس وقت تک کسی کے سوال کا جواب مرحمت نہیں فرماتے تھے۔ اگر پہلے سے قرآن میں یا قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے تو آپ وہ آیت پڑھ کے سنا دیتے۔ اگر اس کے متعلق کوئی واضح حکم اللہ کی طرف سے نہیں آیا تو آپ خاموشی اختیار فرماتے۔ اس کے متعلق بھی یہی معاملہ ہوا، تو پھر اللہ مالک نے وحی کر کے اپنے پاک پیغمبر کو فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے میرے پاک پیغمبر آپ سے سوال کیا گیا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو کہا قل انہیں فرما دیجئے انما علمها عند ربی، اس قیامت کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے اور کسی کو نہیں دیا، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی انسان کو۔ قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ وہ وقت کب آئے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جب وہ وقت آئے گا ثقلت فی السماوات والارض، اس زمین اور آسمان پہ بہت بھاری ہوگا۔ لا یاتیکم الا بغتہ، اور پتہ بھی نہیں چلے گا، اچانک آ جائے گی۔ تو جو چیز اچانک آ جائے گی انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو پہلے سے تیاری کرنی چاہیے۔ اور قیامت کی خوفناکیاں اور ہولناکیوں کے متعلق سورۃ حج ہے، اس کی آیت نمبر 1، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے دنیا جہان کے لوگوں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ اپنے معاملات میں ہم جو زندگی میں کر رہے ہیں یہ ایک حقیقت ہے جس سے میں یا آپ انکار نہیں فرما سکتے۔ ہم دنیا کی رعنائیوں میں اتنا کھوئے ہوئے ہیں، اپنی کاروباری مصروفیات میں اتنا غرق ہیں،
اپنے خاندانی معاملات میں ہمیں بالکل اس بات کا احساس نہیں تو ہم ایک خوفناک دن کی طرف بڑھ رہے ہیں. چاہے کہنے والا ہے یا سننے والے، کسی میں کوئی فرق نہیں. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ لوگوں کو بہت ڈرایا کرتے تھے. اور یہ بات یاد رکھیں، قرآن کریم آپ جب پڑھیں گے آپ کو بے شمار ایسی آیات ملیں گی جس میں انسان بعض خطا کرتا ہے تو اللہ آگے فرماتے ہیں یہ وہ ہے جو اللہ اور آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا. کہا من کان یرجو لقاء اللہ والیوم الآخر فلیعمل عملا صالحا. جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھے کام کرے. یعنی یہ آخرت کی ہولناکیاں، قیامت کی تباہ کاریاں ہمیں کون سی بات بچا سکتی ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. دو کام کرنے ہیں. اگر نیک عمل کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، اللہ ان ہولناکیوں سے ہمیں محفوظ فرما دے گا. کیونکہ قیامت قائم ہی ان پہ ہوگی جو اس کائنات میں اشرار الناس سب سے بدترین لوگ ہوں گے. اللہ ان پہ قیامت کو قائم کرے گا. اللہ ہمیں ایسا کبھی نہ بنائے. اشرار الناس ان کی ہوا بھی ہمیں نہ لگے، بلکہ ہمیں اللہ اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے دنیا جہان کے لوگوں، اتقوا ربکم، اللہ سے ڈر جاؤ. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا سخت ہوگا. آپ کو یاد ہوگا 2008 میں ایک زلزلہ آیا تھا پاکستان میں بھی، پورا ایریا ہل گیا تھا. اور جہاں نقصانات ہوئے تھے وادی کشمیر کے اندر اور دوسرے مقامات پہ اندر، اسلام آباد سے لے کر یہ پورا خطہ، لوگ تھک گئے تھے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے. حتیٰ کہ وقت ایسا آیا کہ اگر کوئی شخص اس کی لاش کہیں ملبے سے نکل آتی تو لوگ رونا شروع کر دیتے اسے دفن کیسے کریں گے. تو جب یہ پوری کائنات ہلا دی جائے گی، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت سخت ہے. یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس وقت تو دیکھے گا، اللہ مجھے اور آپ کو مخاطب فرما رہے ہیں، یوم ترونها، اس دن تو دیکھے گا، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر وہ ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. آج ماں اتنی بڑی قربانی دیتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسا موقع آ جائے تو اپنی جان دے دیتی ہے، اپنے بچے کو بچا لیتی ہے. لیکن یہ اتنا سخت وقت ہوگا، دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی. کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، اور وہ جو ماں اپنے پیٹ کے اندر ہر تکلیف کو اٹھا کے اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، ساری تکلیفیں خوشی سے برداشت کرتی ہے، وہ اپنے حمل کو گرا دے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، تم لوگوں کو دیکھو گے ایسی حالت میں جیسے نشے میں ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اے اللہ ہم سب پہ رحم فرمانا. اس وقت اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا. تو میرے عزیز بھائیوں، جو اتنا خوفناک اور خطرناک معاملہ ہے،
ہر دانا اور عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ اس کے سدباب کے لیے آج کوشش کرے. آج ان ہولناکیوں سے بچنے کے لیے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اسے چاہیے کہ وہ اچھا عمل کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے. اسی طرح سورۃ زلزال ہے، 30واں پارہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زلزلوں کے ساتھ اس زمین کو ہلا دیا جائے گا، سخت ہلا دیا جانا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، آج جو اس طرح یہ سونا کیا، چاندی کیا، ہیرے جوہرات کیا اس طرح پڑے ہوئے ہیں، میں نے اس کے لیے کیا، اس وقت پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، ایک یہ بھی ہے بوجھ نکالنا کہ بہت سی باتیں اس زمین کے اندر دفن ہو جاتی ہیں. میرے عزیز بھائیو، یہ اتنی خوفناک بات ہے کہ ہمارے تو صرف ایک ہفتے کی خبر دے دی جائے نا تو ہمارے بچنے کا کوئی رستہ نہیں ہے. تو جب کہ ساری زندگی کی خبر دے گی وہ. آپ دیکھیں، آپ آج ایک جدید ٹیکنالوجی ہمارے ہاتھ میں ہے، موبائل. لوگ چھپ کے بعض لوگوں کی تصویر بنا لیتے ہیں اور جب وہ وائرل ہوتی ہے پوری زندگی کی عزت داؤ پہ لگ جاتی ہے. انسان ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے، اور پہلے وہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن جب ہماری پوری زندگی کے سارے معاملات عیاں ہو جائیں گے تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی ہماری. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا مَا لَهَا مَا لَهَا، اسے کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں بیان کر رہی ہے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، حیران ہوگا زمین کیسے بول رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس لیے بول رہی ہے کہ اس کے رب نے اسے وحی کی ہے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا، انسان کے سینوں میں جتنے چھپے ہوئے بھید ہیں سب باہر نکال دیے جائیں گے. لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ اللہ ہر بندے کو اس کی زندگی کی کرتوتیں دکھائے کہ کیا کرتے رہے ہو. اے رحیم و کریم رب، ہم تیرے گھر میں بیٹھے تجھ سے التجا کرتے ہیں، جس طرح آج تو نے ہماری بے شمار خطاؤں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، اللہ اس وقت بھی ہماری خطاؤں پہ پردے ڈال دینا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پھر ایک ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے اچھا کام کیا ہوگا تو اس کا بدلہ پا لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی کسی نے خطا کی ہوگی تو وہ بھی اسے پالے گا. تو اگر ذرے ذرے کا حساب ہونے لگے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ کوئی اچھی سی دعا بتا دیجئے. تو کہا اللہ سے یہ دعا کیا کرو، اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا وانت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر. اے اللہ جو پہلے کر چکا وہ بھی معاف کر دے. وانت المؤخر، اے اللہ آئندہ بھی مجھ سے کوئی غلطی ہونے والی ہے تو اللہ وہ بھی معاف کر دینا. اللہم مغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا، اے اللہ جو چھپ کے خطائیں ہوئی ہیں انہیں بھی معاف کر دینا. وما اعلنا، اے اللہ جو ظاہراً ہوئی ہیں وہ بھی معاف کر دینا. وما انت اعلم به منا، اے اللہ میں خود اپنی خطاؤں کو نہیں جانتا جتنا تو میری خطاؤں کو جانتا ہے.
وَأَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، اے اللہ سب سے پہلے بھی تیری ذات تھی، سب سے بعد بھی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تیرا چہرہ ہی باقی ہوگا۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، تو چاہے تو ساری خطاؤں پہ قلم پھیر سکتا ہے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دینا۔ تیسرا مقام سورت واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کا وقوع یقینی ہے، کوئی بندہ غلط فہمی میں نہ رہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی، لیس لوقعتھا کاذبہ، تمہارا رب کہتا ہے یہ بات جھوٹ نہیں ہے، یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، اس میں کوئی انسان شک نہ کرے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتھا کاذبہ خافضۃ رافعہ، بہت سے لوگ اوپر نیچے کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، بہت سے لوگ جو بہت بلندیوں پہ تھے دنیا میں، ان کے پاس بہت بڑے بڑے مناصب تھے، ذلیل کر کے انتہائی ذلت میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور بہت سے وہ لوگ جنہیں معاشرے میں کوئی مقام نہیں لوگ دیتے تھے، وہ اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے بہت بلندیوں پہ پہنچ جائیں گے۔ اے رحیم و کریم رب ہمیں بھی ایسا بنا دینا۔ خافضۃ الرافعہ، وہ ایسا دن ہے بڑے بڑے عزت والے ذلیل ہو جائیں گے، اور بہت ہی جنہیں کمتر سمجھا جاتا تھا وہ عزت پا جائیں گے۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین ہلائی جائے گی سخت قسم کے ہلائے جانا۔ وبست الجبال بسا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فکانت حباء منبسا، یہ زمین اور پہاڑ ایک غبار کی طرح بن جائیں گے، ہر طرف گرد ہی گرد ہوگی۔ چوتھا مقام سورت الحاقہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں 29واں پارہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، 3 فرشتوں کے نام آتے ہیں جو فرشتوں کے سردار ہیں۔ سب سے بڑا نام ہے فرشتوں میں سیدنا جبریل علیہ السلام، دوسرے ہیں میکائیل، تیسرے ہیں اسرافیل۔ اسرافیل وہ ہیں جو وہ سور جسے بگل کہتے ہیں، یہ اپنے منہ میں لے کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ ایک دن کسی نے پوچھا اے اللہ کے پاک پیغمبر، ہر آدمی ہنستا مسکراتا اور کھڑکھڑاتا ہے، آپ کیوں نہیں ہنستے؟ آپ نے فرمایا کیسے ہنسوں کہ جب کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اسرافیل کو دیکھ لیا، منہ پہ بگل لگا کے اس نے چہرہ جھکا لیا، صرف اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ 2 نفخے ہوں گے، پہلا نفخہ ہوگا تو کائنات کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، مر جائے گی۔ پھر دوسرا نفخہ ہوگا تو پہلے دن سے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے افراد ہیں سب کو زمین اگل دے گی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، جب یہ نفخہ پھونکا جائے گا پہاڑوں اور زمین کو ایک دوسرے سے ٹکرا کے توڑ دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اس آسمان کی چھت کو لخت زمین پہ گرا دیا جائے گا، اور یہ بہت کمزور، آج یہ ایک مضبوط چھت ہے،
اس کے متعلق اللہ نے چیلنج کیا ہوا ہے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان نے ایک چھت بنائی ہے، اس میں کوئی نقص نکال کے دکھاؤ، اگر پہلی دفعہ نظر نہ آئے تو ثم ارجع البصر، دوبارہ دیکھو، کرتین بار بار دیکھو، ینقلب الیک الخصر الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہاری نظریں نامراد ذلیل ہو کے لوٹ آئیں گی، اللہ کی اس خلق میں نقص نہیں نکال سکو گے۔ اس دن یہ آسمان کی چھت، وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ۔ میرے عزیز بھائیو، ہم چونکہ عجمی لوگ ہیں، ہمیں ان کلمات اور الفاظ کے معنی نہیں آتے، اس لیے ہمارے قاری صاحب نماز میں جو مرضی پڑھتے ہوں ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، صرف یہ کہ ان کے ترنم کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا خوبصورت پڑھ رہے ہیں۔ دیر کی بات ہے، مسجد نبوی میں شیخ علی عبد الرحمن حذیفی حفظہ اللہ نماز پڑھا رہے تھے اور یہی آیات پڑھ رہے تھے، اور جب وہ اس پہ پہنچے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ۔ پوری مسجد نبوی ایسے تھے جیسے چیخیں مار رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا چیز اوپر گر گئی ہے۔ کاش ہم بھی اس قرآن کو سمجھیں، اللہ کے اس پیغام کو، تاکہ ہمیں بھی احساس ہو اللہ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں، کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ بدقسمتی کے مجھ جیسے کئی مولوی لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ بھئی قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو، اس لیے نہ پڑھو کہ لوگ ہمارے ڈربے میں رہیں، لوگوں کو شعور نہ آئے، لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اپنے پیٹ کے جہنم کو بھرے، لوگوں کے مال کو کھا کھا کے۔ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، آسمان کو شق کر دیا جائے گا، فهي يومئذ واهية، اس دن یہ بہت کمزور ہو جائے گا۔ والملک علی ارجائها، اس آسمان کے کناروں پہ فرشتے چلے جائیں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ، یہ بہت خوفناک بات ہے، اس دن مجھے اور آپ کو پیش کیا جائے گا اپنے رب کے حضور۔ لا تخفى منکم خافیہ، ہم اپنی زندگی کی کسی بھی حرکت کو اپنے رب مالک کے سامنے چھپا نہیں سکیں گے۔ جب اپنے اوپر لگنے والی فرد جرم کا انکار کریں گے، اے اللہ میں نے نہیں کیا، اللہ غصہ نہیں کریں گے، کہیں گے الیوم نختم علی افواہہم، سورۃ یاسین ہے، الیوم نختم علی افواہہم، اس کے منہ پہ اب مہر لگا دو، یہ اب منہ سے نہیں بولے گا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اس کے ہاتھوں کو اللہ حکم دے گا تم بولو کیا کرتے تھے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ کلام کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اس کے پاؤں شہادت دیں گے یہ کہاں کہاں جاتا رہا۔ بما كانوا يكسبون، جو بھی یہ کرتا تھا اس کے ہاتھ اور پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور ایک مقام پہ آتا ہے پھر اپنے یہ ملامت کرے گا اپنے جسم کے اعضاء کو کہ تم تو میرے تھے، میرے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گے آج اس نے ہمیں بولنے کا حکم دیا جس کے حکم کے ہم تابع ہیں۔ اللہ اکبر۔ 5واں مقام سورۃ القاریعہ، اللہ فرماتے ہیں القاریعۃ ما القاریعہ، کھٹکھٹانے والی، وما ادراک ما القاریعہ، تجھے کس چیز نے معلوم کروایا وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟
یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے یہ منظر دیکھنا ہو تو ان دنوں جہاں لائٹ جل رہی ہوگی وہاں پتنگوں کو دیکھیں کس طرح لائٹ پہ جل جل کے گرتے ہیں، پھر بھی اسی پہ جاتے۔ اس طرح انسانوں کی حالات ہوں گے، العیاذ باللہ۔ اے اللہ ایسے وقت پہ ہماری مدد فرمانا۔ اور چھٹا مقام وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اس دن سور پھونکا جائے گا تو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہوں گے سب مر جائیں گے، مگر جسے اللہ نے چاہا۔ پھر دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو اچانک وہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوں گے۔ میرے عزیز بھائیو، ساتواں مقام اللہ فرماتے ہیں قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ۔ اس دن خوف سے انسان کانپ رہے ہوں گے، آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی ہوں گی کہ آج مجھے اپنی زندگی کے معاملات کا جواب دینا پڑے گا۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، امام ابو داود اور امام ترمذی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو لے کے آئے ہیں۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف انعم، میں کس طرح ہنسوں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا یہ حدیث ہے، کس طرح ہنسوں میں جبکہ وصاحب القرنی، سور پھونکنے والا فرشتہ اس کو اپنے منہ کا لقمہ بنا چکا ہے، وہ اپنی پیشانی جھکائے اور کان لگا کے انتظار ہے کہ اللہ کا حکم کب آئے اور میں سور پھونک کے اس کائنات کو ختم کر دوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج انسان اس بات میں بہت غلط فہمی کا شکار ہے، بلکہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ جب بھی انبیاء نے اس قسم کی باتیں کہی ہیں کہ جب کہا جب مر کے مٹی ہو جائیں گے، انسان کی زمین جو ہے انسان کی جسم کو، اس کے گوشت کو، اس کی ہڈیوں کو کھا جائے گی، تو اس دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ مجھے اٹھائیں گے، اور جب میں اٹھوں گا دیکھوں گا اللہ کے عرش کے ایک پائے کے ساتھ سیدنا موسیٰ لپٹے ہوں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس وقت بے ہوش ہوئے ہوں گے یا نہیں، یا جو اپنی زندگی میں انہوں نے کہا تھا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو اللہ نے فرمایا وَلَكِنْ انظر إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ کی طرف دیکھ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو تو مجھے بھی دیکھ لے گا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب پہاڑ پہ اللہ نے اپنی تجلی ڈالی وہ جل کے خاک ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آئی تو اللہ سے معافی مانگنے لگے، اے اللہ مجھے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا جس کا مجھے علم نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید وہ بے ہوشی ان کی وہ تھی کہ اب یہ اس بے ہوشی سے بچ گئے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ وَكَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا، پھر تم کیسے بچو گے اگر تم نے کفر کیا اس دن سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گی۔ اس میں آسمان پھٹ جانے والا ہے، اس کا ہمیشہ وعدہ پورا ہو جانے والا ہے۔ جب یہ وعدہ پورا ہو جانے والا ہے تو ہم کس بات کے منتظر ہیں؟ میرے بھائیوں آج دیکھ لیں، یقین جانیے ہر تیسرا آدمی اس بات پہ رو رہا ہے کہ مجھ سے فلاں نے فراڈ کر لیا، فلاں نے میرا حق مار لیا،
حتیٰ کہ بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے، کیا ہم اس بات پہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ ایک دن اللہ کی عدالت میں ان سارے حقوق کو ادا کرنا پڑے گا؟ ہر چوراہے پہ ایک ڈکیت کھڑا ہوا ہے، اور بجائے اس بات کے کہ ہمارے ذمہ دار ہلکے انہیں پکڑیں، ان سے پیسے لے کے انہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگوں کے مال کو لوٹو اور ان کی عزت اور عصمت پہ ڈاکے ڈالو۔ کیا ان ذمہ داروں کو اللہ نے جو حفاظت کے لیے انہیں بہت منصب دیے تھے، اگر یہی لوگوں کے جان اور مال کے ڈاکو بن جائیں تو پھر کون ان کی حفاظت کرے گا؟ اور قیامت کے دن یہ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے مجھے اور یہ آپ کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، دوسرے کا حق مار کے کھا جانا بڑا آسان ہے، لیکن اس قیامت کے سخت دن میں اس کا جواب دینا میرے اور آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ آپ دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا کی۔ تینوں بیٹے اور 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے آپ نے دفن کی۔ ایک بیٹی رہ گئی۔ کتنا انسان کے دل میں اس اولاد کے لیے شفقت اور محبت ہوتی ہے، اور یقینی بات ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رسول اللہ ٹوٹ کے محبت کرتے تھے۔ یوں تو ساری اولاد سے ہی محبت ہوتی ہے، لیکن جب ساری اولاد دنیا سے چلی جائے، اپنے ہاتھ سے دفن کر دیں، تو پھر جو بچ جائے انسان اس کے لیے سب کچھ وار دیتا ہے۔ اتنی محبت ہونے کے باوجود اپنی بیٹی کے پاس گئے، کہا بیٹی اگر کسی کا کچھ حق رکھا ہے یا دینا ہے یا معاملہ کرنا ہے تو ابھی کر لو، قیامت کے دن اس معاملے میں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اگر رسول اللہ اپنی پیاری بیٹی کو یہ کہہ رہے ہیں جبکہ شفاعت کبریٰ کے مالک وہ ہیں کہ اللہ نے انہیں شفاعت کبریٰ کا حق دیا ہے، دنیا میں اس بات کا اعلان کیا کہ کائنات کے اندر اگر سب سے بڑی سفارش کا حق کسی کو ملے گا تو جناب محمد الرسول اللہ کو، لیکن آپ نے فرمایا جس نے چوری کی، کسی کا حق مارا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، وہ آج ہی اس کے ساتھ معافی تلافی کر لے، میں قیامت کے دن اس کی سفارش نہیں کروں گا۔ آج خصوصاً وہ لوگ جنہیں اللہ نے مختلف محکموں میں عزت والی منصب عطا کیے ہیں، مت ظلم کریں لوگوں پہ۔ بظاہر آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ بد دعائیں دیتے ہیں، ان کی بد دعائیں کون سی لگتی ہیں؟ اللہ ایک ایک دعا کو سنتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ جب مظلوم کی بد دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اللہ اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتے ہیں میں تیرا بدلہ خود لوں گا، چاہے کچھ مدت کے بعد۔ ہم آج اتنے بے خوف ہو گئے، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ مسجدوں کے چندوں پہ لڑائیاں، باہر کی بات تو بہت دور ہے۔ کیا یہ ہمارے باپ کا مال ہے کہ ہم جس طرح مرضی سے استعمال کریں؟ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ، تم کیسے انکار کرو گے، کیسے کفر کرو گے؟ اس دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا، السماء منفطر بہ وکان وعدہ مفعولا، اس دن اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا۔ ان ھذہ تذکرہ، لوگوں یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جس کا دل چاہتا ہے وہ سیدھی راہ کو اختیار کر لے۔ اے ہمارے مالک و خالق، ہم سب کو سیدھے راہ پہ لگا دے۔
اے اللہ ہر برے رستے سے ہمیں باز کر دے۔ اے اللہ تیرے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اے اللہ نیکی کرنے کے معاملے میں ہمارا مددگار بن جا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، آج ہم میں سے ہر شخص اپنے نسب پہ فخر کرتا ہے کہ میرا فلاں خاندان سے تعلق ہے، میں فلاں باپ کا بیٹا ہوں، میرا باپ ولی اللہ تھا، میرا باپ عالم دین تھا، میرا باپ نبی تھا، جو بھی، ہم سید زادے ہیں۔ ایک سید زادے بنی اسرائیل کے بھی تھے، ان کا تذکرہ اللہ سورۃ مریم کے اندر کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ، ادریس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ان کے بعد ان کی اولادوں میں ناخلف لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، بے حیائی اور برائی کے کاموں میں پڑ گئے۔ اللہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈالے گا کہ اتنے نیک باپوں کی اولاد اور کر کیا رہے ہو۔ آج بڑے فخر سے کہتے ہیں جی سیداں سانو اگ نہیں چھوئے دی، پاویں صبح تو لے کے شام تک چرس پیندے رہو۔ اللہ کہتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب نفخہ پھونکا جائے گا انسان اکٹھے ہوں گے، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، کسی کا نسب نہیں پوچھا جائے گا تو کیڑی برادری نال تعلق رکھتا سے۔ یہ جو اونچ نیچ کے ہم نے ذریعے بنائے ہوئے ہیں نا، آپ دیکھیں ہم نے بعض لوگوں کو بڑا نیچ سمجھا ہوا ہے۔ آج بھی حرم کے ایک امام ہیں، وہ اپنے نام کے ساتھ فخر کے ساتھ لکھتے ہیں اسامہ خیاط، خیاط کہتے ہیں دردی کو، اور ایک عالم دین ہے وہ خباز لکھتے ہیں نان بھائی، یعنی میرا باپ نان بھائی تھا۔ ہم انہیں کمتر تصور کرتے ہیں، حالانکہ برادریوں کی وجہ سے کوئی کمتر یا بہتر نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے نمازی اور اچھے لوگ بھی ان ہندوانہ رسومات کے قیدی بنے ہوئے ہیں۔ اس دن ہماری کیا حالت ہوگی؟ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، ہم سے نسب نہیں پوچھا جائے گا تم کس برادری سے تعلق رکھتے ہو، کن ماں باپ کی اولاد ہو، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کیوں کیا تھا، بلکہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کچھ کیا تھا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ جس طرح آپ دیکھیں نا، جب ہم کلاس میں پڑھتے ہیں ٹیچر کے پاس تو ہم سوال غلط کریں تو ہماری پنشمنٹ ہوتی ہے، کیوں کیا ہے غلط، لیکن جب امتحان میں جا کے پیپر میں غلط کریں اس وقت پھر ہمیں مارکس ملتے ہیں، نمبر ملتے ہیں، یا کراس ملتا ہے یا گڈ ملتا ہے، اس وقت یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کیوں کیا ہے، جو کیا ہے اس کا بدلہ ہوگا۔ یہی کیفیت اس وقت ہوگی۔ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ اللہ اکبر۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، جس دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بلائے گا تو اس کی حمد کرتے ہوئے آئیں گے، اس کی پکار کو مان لو گے، دنیا کی زندگی کو بہت کم سمجھنے لگو گے۔ تو یہ پہلے بھی میں آپ کے سامنے عرض کر چکا سورۃ مومنون میں، جب انسان اللہ کی روبرو پیش ہوگا نا، اللہ انسان سے پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اے میرے بندے ذرا گن کے بتا دنیا میں کتنا وقت رہا۔ بندے نے 100 سال بھی گزارا ہوگا نا، 1000 سال کی زندگی بھی گزاری ہوگی، تو کہے گا لبثت یوما او بعد یوم، اے اللہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ دنیا میں رہا۔
فاسأل العادین، اے اللہ تیرے جو لکھنے والے فرشتے ہیں نا، حساب کرنے والے، ان سے پوچھ لے۔ تو اللہ فرمائیں گے قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، پھر تم نے اتنے تھوڑے وقت کے لیے اپنے لیے جو کچھ کیا وہ بہت ہی برا ہے، کاش تم جان جاتے کہ تمہاری یہ زندگی بڑی ناپائیدار ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہم بڑھاپے تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے، کسی بچے کو نہیں پتا کہ وہ جوانی تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ تو جب ہمیں علم ہی نہیں اپنی زندگی کا، تو پھر آنے والے وقت کے لیے تو تیاری کرنی چاہیے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو قیامت اسی وقت اس کی قائم ہو جاتی ہے۔ ایک قیامت وہ ہے جو آنے والی ہے، ایک قیامت وہ ہے جو اس پہ قائم ہو جاتی ہے، وہ اس کے موت کے ساتھ ہی اس پہ قائم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس حسرت اور افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، آج اگر ہم اپنی خطاؤں کی اللہ سے معافی مانگ لیں نا، اللہ خوش ہو کے اسی وقت معاف کر دے گا۔ لیکن جب یہ وقت ہم سے گزر گیا نا، ہماری زندگی کا وقت ختم ہو گیا، پھر اگر ہم صدیوں بھی معافی مانگتے رہیں تو ہماری معافی کی طرف کسی نے دیکھنا بھی نہیں۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، اللہ نے دنیا میں پہلے ہی فیصلہ کر کے بھیج دیا، اس دن پھر کسی ظالم کی معذرت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اس پہ لعنت ڈال کے برے گھر یعنی جہنم میں العیاذ باللہ داخل کر دیا جائے گا۔ اے اللہ ہمیں ظلم سے بچانا۔ میرے پیارے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں، آپ پہلے تو اللہ پہ توکل کرتے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر 4 چیزوں کے متعلق اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اضل او اذل او اضل، پہلا ضال کے ساتھ، دوسرا ذا کے ساتھ، را ذا کے ساتھ، او اظلم او اظلم او یجہل او اجہل او یجہل علیہ۔ اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں گمراہ کر دیا جاؤں یا میں کسی کو گمراہ کروں۔ اے اللہ اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں پھسل جاؤں یا کسی کو پھسلا دوں۔ او اظلم او اظلم، اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے۔ او اجہل او یجہل علیہ، میں کسی کے ساتھ جہالت سے پیش آؤں یا کوئی میرے ساتھ پیش آئے، اللہ ان 4 باتوں سے تیری پناہ مانگ کے اپنے گھر سے نکلتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، ظلم ہمارے ساتھ ہو تب بھی غلط ہے، اگر کسی کے ساتھ کریں تب بھی غلط ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں طریقہ بتایا، ظلم کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، حالانکہ میں مطلق العنان حکمران ہوں، میں نے اپنی ذات پہ بھی ظلم کو حرام کیا ہوا ہے، اس لیے تم بھی کسی پہ ظلم نہ کرنا۔ تو اللہ رب العزت اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ ہولناک دن کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے، یہ آج اکثر لوگوں نے سورۃ کہف پڑھی ہوگی، پڑھی ہے نا جی انشاءاللہ؟ اگر نہیں پڑھی تو شام تک پڑھ لیں۔ جو جمعے کے دن رات جو گزر چکی اور مغرب کی اذان سے پہلے پہلے سورۃ کہف پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ کے نور میں آ جاتا ہے آئندہ جمعے تک۔ اس کی آخری آیت ضرور اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھنا،
قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن پہ اس کا ایمان ہے، تو اس خوفناک دن سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے دو باتیں اپنی زندگی میں اپنے پلے باندھ لے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، نیک عمل کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اللہ اس دن کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما دے گا۔ اے رحیم و کریم رب، ہم سب پہ رحم فرمانا، ہمیں ہر ظلم سے محفوظ رکھنا، ہم کسی پہ ظلم کرنے اے اللہ اس بات سے بھی ہماری حفاظت فرمانا، کوئی ہم پہ ظلم کرے اللہ اس بات سے بھی حفاظت فرمانا۔ اقول قولی ھذا